اسرائیل کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو بیچ چرائے بنا کر پھانسی دی جائے۔ آج اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بس آخری بات سماعت فرما لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ کیا ہے آئینہ؟ 5 کام کرتا ہے، اور کتنے کام کرتا تو عورتوں سے جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو 2 گھنٹے بڑی ایمانداری سے آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اپنی آج فنکشن میں جا رہی ہے اس لیے سج رہی ہے، کبھی ابو کے لیے نہیں سجی ہے۔ اے میری ماں، کہاں سے تمہاری قوم سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے؟ کہاں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ تمہاری قوم سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، محمد بن قاسم پیدا ہو۔ اس لیے تو ہم نبی صاحب آمزد البنات یاد رکھو، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، جب تک ہماری مائیں، جب تک مسلمان خاتون اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی تھی، ہماری قوم میں سچے انسان پیدا ہوتے تھے۔ اور جب سے اس عورت نے اسلام چھوڑا ہے، آج حالت یہ ہے، آپ نے بھی سنا کہ آج تو جب ہوگا جب پہلے کی عورتیں کہتی تھی اگر تو ایسا کرے گا نا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ آج کہہ نہیں سکتی کیونکہ ڈبے کا دودھ پلایا ہے، بیٹا کہہ دے کہ تیرا دودھ ہے نہیں۔ بات چلی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا وقت دے دیں حدیث پوری کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصل میرے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا، لیکن میں ناوی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، آج انہوں نے پورے پونے 2 گھنٹہ دیے مجھے، کہتی گئی ہاتھ دیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ 5 کام کرتا ہے۔ آئینے کا پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کا داغ اور تھکے جو بھی ہے آئینہ چھپاتا نہیں بلکہ بتا دے۔ یہ سوچتا آج ہی مجھے خرید کے لایا ہے کہ غصے میں پھینک نہ دے، آج ہی خرید کے لایا، اور آج تیری یہ جرأت کہ میری غلطی بتائے، میری پیشانی پر داغ بتائے، بغیر کسی ڈر اور خوف اور لالچ کے۔ آئینہ چھپاتا نہیں بلکہ بتا دیتا ہے۔ اور آئینے کا دوسرا کام یہ ہے بڑے پیار سے بتاتا ہے، چلا کر نہیں بتاتا، اتنا پیار سے بتاتا ہے کہ بازو والے کو پتہ نہیں چلتا کیا بتایا اور کیا سمجھا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جتنا ہو اتنا ہی بتاتا ہے، بڑے بڑے نشان کو بڑا، چھوٹے کو، اگر کوئی ایسا آئینہ ہو کہ بڑے کو چھوٹا چھوٹے کو بڑا بتائے، آپ کہو کہ آئینہ اچھی کمپنی کا نہیں ہے، اس آئینے کا پانی اچھا۔ آئینے کا چوتھا کام یہ ہے کہ آئینہ جو بھی بتاتا ہے سامنے بتاتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں بتاتا۔ غیبت اور چغلی نہیں کھاتا، غیبت اور چغلی۔ آئینے کا 5واں کام یہ ہے کہ ہم مسکراتے ہوتے تو آئینہ بھی مسکراتا، ہم روتے ہوتے آئینہ بھی روتا ہوتا ہے۔ ایسا میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے، مگر ابھی تک شاید ایسا آئینہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اور آئینہ مسکرا رہا ہو، ہم مسکرا رہے ہیں اور آئینہ رو رہا ہو۔ دیکھیے ہم مسکراتے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری مسکراہٹ میں شریک ہے، ہم دکھی ہیں، آئینہ ہمارے دکھ میں شریک ہے نا۔ آئینے کے 5 کام ہیں۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ آپ میرے لیے آئینہ اور میں آپ کے لیے آئینہ۔ اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہو تو مجھے بتا دینا چاہیے بھی پوسد والوں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، اور میرے اندر کوئی خامی ہے تو آپ کو بتا دینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ اگر مسلمان آج کا حدیث کے اس پہلو پر عمل کرے، خدا کی قسم ہمارا سماج برائیوں سے، مگر کوئی نہیں بتاتا کہ پہلے مرد کسی کا گھر جلتا اور کوئی پاتا ہے، یہ ایمان مومن کا شعبہ۔ دوسری بات، آئینہ چلا کر نہیں بتاتا، آہستہ سے بتاتا ہے، اور ہم اگر کسی کو مہربانی بھی کرتے ہیں تو چلا کر تو ساتھ مردود یہ کر رہا ہے، ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تجھے۔ آئینہ پیار سے بتاتا ہے، ہمیں بھی اگر کسی کی غلطی ہے تو پیار سے، اتنا پیار سے بتاؤ کہ جو بازو میں کھڑا اس کو پھٹانا چاہیے، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور آئینہ
काम ये है कि जो छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा। हमारा मामला क्या है? अगर किसी हमारी दोस्ती है ना, यारी, रिश्तेदारी, अगर उसकी पहाड़ के बराबर बुराई है तो हमें राई के बराबर नजर आती है, कहते इतना तो चल जाता है, कोई बात नहीं। और अगर किसी से हमारा पंगा है, झगड़ा है, तो उसकी राय के बराबर बुराई हमें पहाड़ नजर आती है, कहते हैं कि पूरे पोषण में इससे बड़ा डेंजर आदमी नहीं हो सकता। जबकि मोमिन का आईना होता है, और आईना जितना हो उतना ही बताता है, ज्यादा नहीं बताता। इसका मतलब ये है हमारे ईमान का पानी बराबर, अगर ईमान का पानी बराबर होता तो हमें बड़ी बुराई बड़ी नजर आती है, छोटी बुराई हमें अपनी इस्लाह करनी है। आईने का चौथा काम ये है कि आईना जो भी बताता है सामने बताता है, पीठ पीछे गीबत और चुगली नहीं खाता। आईना जो भी बताता है, आज मामला क्या है, चाय की दुकान पे जाओ तो बुराई, पान की दुकान पे जाओ तो बुराई, यहाँ तक कि कुछ लोग मस्जिद में जल्दी चले जाते और बेचारे इमाम साहब कभी किसी वजह से देर में आए तो कहते हैं आजकल इमाम साहब भी छापने में लगे। आप जो कौम इमाम को न छोड़े वो किसी और को छोड़ेगी, ये हमारी कौम का हाल। बड़ा यक्ता बादुकुम वाला आज है को हादुकुम अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, चुगली ना खाओ। अरे दुनिया का सबसे जलील इंसान अगर उसकी भाई की लाश को सामने रखकर अगर उससे ये कहा जाए कि खा, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा, कहेगा मैं इतना बुरा नहीं कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाह फरमाता है किसी मुसलमान किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत करना अपने भाई के गोश्त खाने से भी कहीं ज्यादा बुरा है, कहीं ज्यादा। जानते हैं आप मछली खाते हैं? मछली की कभी आपने जबान देखी? कभी नहीं, चाहे वो आधा किलो की हो कि आधा पौंड की हो। जानते हैं बात क्या है? जब शैतान की गर्दन में लानत का तोप डालकर जमीन पर फेंका गया, फिर इसकी मुलाकात मछली से हुई, मछली से हुई। तो अब इसने शैतान ने बताना शुरू कर दिया, खबरदार हो जा, अल्लाह की मखलूक है जिसका नाम इंसान है, उसकी वजह से मेरी 6 करोड़ साल की कुर्सी चली गई। तो मियां मोदी जी, जब 6 करोड़ साल वाली जा सकती है तो 5 साल वाली जा सकती है। अरे सियासत तो किराए का एक मकान है, इख्तिलाफ किराए का एक मकान है। अगर किराया बराबर देते रहो और मकान की हिफाजत करते रहो तो ये उम्मीद है कि भी एग्रीमेंट आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर किराया बराबर न दो और मकान की हिफाजत ना करो तो जाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले। इसलिए याद रखो, आज तुमने अकलियतों पर जो है जो जुल्म का सिलसिला लंबा कर रखा है, याद रखना ये दुनिया जो है बड़े बड़े फिरौन हमार नमरूद सद्दादा का चले गए, आज उनका नाम बाकी नहीं है, कोई भी बाकी रहेगा नहीं, जमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, हम सफीर बाग में है, कोई भी गिरजा कहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जब फिरौन की फिरौनियत ना रही तो तुम बहरहाल, तो इसने बताया ऐसी से बात है। अब इसने फौरन जो है मछली ने एकदम मोबाइल लिया और सारे दरियाई जानवरों को फोन करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे यार मौलाना उस वक्त तो मोबाइल था ही नहीं, आज तो 6500 साल पहले की बात, तकरीबन 25 साल पहले नहीं था, किसी के साथ 50 साल पहले तो वकील साहब, वकील की बात है। हाँ, तो एक वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर, वकील साहब, मौलाना साहब, इन लोगों में जरा ठंड सब जब चलती रहे, मौलाना को क्या था इसे दुनिया का किसी नहीं मालूम, और मौलाना कहते हैं कुछ भी बन जाए लेकिन इसे नहीं पता कि जायज क्या है, हराम क्या है, चलता रहता है। कहने का मकसद ये है कि वकील साहब से कुछ काम था, बोल था, वकील साहब कहने के मौलाना साहब बुरा तो नहीं मानोगे? बोल के नहीं, बोले यार ये एक जुमा पढ़ने की मस्जिद में गया, फिर क्या हुआ? बोले इमाम साहब जोश में तकरीर कर रहे हैं। बोले क्या कह रहे थे? बोले अकबर का जमाना था। क्या था? अकबर का जमाना
کے رہتے ہیں. ارے اس وقت لائٹ تھی. بارہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے سارے, مجھے معلوم ہے کہ وہ بھائی اس نے سارے دریائے جانوروں کو اس طرح دینا شروع کر دی. انسان آ رہا ہے, ایسا ہوگا, کبھی شکار کر کے, کبھی فرائی کر کے کھائے گا, تو کبھی شوربہ بنا کے کھائے گا. ہوشیار. اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند لگی کہ مچھلی کو زبان دی تھی, چھین لی. آج غیبت و چغلی کرنے والے کی زبان تو نہیں چھینی جاتی, مگر اس کی زبان کی تاثیر چھینی جاتی ہے. غیبت کرنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی, چغلی کرنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. مومن کا آئینہ ہے, اور آئینہ کبھی بھی غیبت و چغلی ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کتنی تنظیمیں ٹوٹ گئی, کتنے ادارے ٹوٹ گئے, کتنے مدرسے بند ہو گئے, کتنی طلاقیں ہو گئی, کتنے بھائی بھائی سے جدا ہو گئے اسی غیبت و چغلی کی. ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی. آئینے کا 5 کام یہ ہے کیا ہم مسکراتے ہوتے تو آئینہ بھی, ہم مسکرانا, آئینہ ہماری مسکراہٹ میں شریک ہے. ہم دکھی, آئینہ ہمارے دکھ میں شریک ہے. ایسے ہی مومن کا آئینہ ہے. اگر ایک مسلمان کو خوشی ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے, اور ایک مسلمان دکھی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. جب تک مسلمان اس حدیث پر عمل کر رہے تھے, ساری دنیا کے راجا تھے, بادشاہ تھے. اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے تو عراق تباہ نہ ہوتا, افغانستان تباہ نہ ہوتا, فلسطین تباہ نہ ہوتا, اور اسپین تباہ نہ ہوتا. ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا نہ اتارا جاتا. آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. آج مسلمان کی جو ہے عزتیں لوٹ رہا ہے. اس لیے مسلمان سب جگہ ذلیل نظر آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ لگتی ہے, دیکھے کہ رات بھر دھڑکتا ہے, آنکھیں کہ رات بھر دھڑکتی ہے. اے دل, تیری دھڑکن میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ اے آنکھ, تیرے دھڑکنے میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو دل زبان حال سے جواب دے گا, آنکھیں اور دل زبان حال سے جواب دیں گی کہ یقیناً جو ہے چوٹ لگی ہے پاؤں کے انگوٹھے میں, ہمیں نہیں لگی ہے, مگر ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہے. ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اور دنیا کے کسی مسلمان کو کہیں تکلیف ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے. آج ہم نہیں تڑپ رہے. تاریخ محمد اخلاق, کتنے اخلاق جا چکے ہیں دنیا سے, لیکن ہمیں یاد نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی موت کا بدلہ لینے کے 2000 صحابہ کو جنگ موتا میں بھیجا تھا کہ نہیں؟ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2000 فوج کو 2 لاکھ کے مقابلے میں اس طرح لڑایا کہ اللہ نے 2 لاکھ کو 2000 کو 2 لاکھ پر فتح عطا فرمائی. اور خالد بن ولید اس جنگ میں لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھی. اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, آپ خالد سیف الدین سیوف اللہ, خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, مسلمانوں اتحاد کی ضرورت ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی معاشرے کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر, ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہو تو براہیم سا ایمان پیدا, آنکھ کا سختی انداز گلستہ پیدا, جب تک کہ براہیم کی فطرت ہو پیدا. قربان بھی آزر ہے, عبادت بھی مقبول, اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سلام کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. السلام سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, مولا
جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا تیرے نبی کا سچا پیار ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کی اداؤں سے، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج کے اس ہونے والے اجتماع کو، آج کے اس ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما۔ مولا آج بچیوں کے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، خدا بندہ تعمیر کے جتنے مراحل ہیں مولا تمام مراحل کو آسان اور خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ مولا جتنے علماء یہاں آئے ہیں مولا سب کے قدموں کی برکت اس پورے علاقے کو نصیب فرما۔ میرے مولا اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ مولا امت میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، الفت و محبت اور اخوت نصیب فرما، اور ہر قسم کے انتشار سے، نظر بس سے، نظر حسد سے، انسانی جناتی شیطانی تمام شرور اور آفات سے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے مولا تو ہم سب کو ایمان والی موت، کرنے والی موت نصیب فرما۔ خدا بندہ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا غیب سے ہماری تمام ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کی محبت کا تجھے واسطہ وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وآل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک جلسہ کا ایک دارالعلوم کا لڑکیوں کے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، تو وہاں پر جلگاؤں کے ایک نامور شخصیت مفتی محمد ہارون صاحب ندوی جو جامعۃ العلماء جلگاؤں کے صدر بھی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو مولانا حالات حاضرہ کے اوپر روشنی ڈالیے کیا بھائی اس وقت جو ہے ہم لوگ پوسٹ شہر میں تعلیم، ایجوکیشن اور شکشن کے سندیش اور میسیج کو لے کر آئے، اور ہم نے پوسٹ شہر میں ایک پیغام دیا، پوتر قرآن کا یہ پیغام دیا کہ قرآن میں روزے سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، حج سے، صدقے سے، خیرات سے سب سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت موجودہ حالات میں ہم پورے مسلمانوں کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے تمام مسائل کا حل اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ تعلیم، ایجوکیشن اور شکشن میں نظر آتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر بھی کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ اور جہاں تک کہ موجودہ حالات کا معاملہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ ظالم سرکار، یہ قاتل سرکار، یہ RSS کی کٹ پتلی سرکار یہ وکاس نہیں کر پائی، انہوں نے ملک کی ترقی نہیں کی۔ تو اب اس وقت 3 سال مکمل ہو گئے، کوئی وکاس کا مدعا پورا نہیں ہوا۔ جو جھوٹے سپنے اچھے دن آئیں گے یہ بات کی گئی تھی، ہندو اور مسلمان سب کو دھوکے میں رکھا گیا، اب 3 سال میں وکاس کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ سرکار، یہ ظالم سرکار یہ نفرتوں کا بیوپار کر رہی ہے، یہ ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ ایسے مدعے جن سے ملک کے وکاس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ گورکشا کا ہو، چاہے وہ لو جہاد کا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ سرکار ہندو اور مسلمانوں کو ان مدعوں میں الجھانا چاہتی ہے اور وکاس کے مدعوں سے ہٹانا چاہتی ہے، وکاس کی باتوں کو بھلانا چاہتی ہے۔ لیکن میں ہندو مسلمان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 5 سال کا ان کا وقت بڑا پورا ہونے والا ہے۔ ہم اگر سچے بھارتی ہیں، ہندوستان کے ملک کے سچے چاہنے والے ہیں، تو آئندہ جو 2019 کا الیکشن آئے گا ان ظالموں اور قاتلوں کو ہم موقع نہ دیں۔ میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ہندو مسلمان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا فساد یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا اور فساد ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا، مانوتا اور انسانیت ختم ہو جائے گی اور ملک ختم ہو جائے گا۔ میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ جو گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، حکومت سب سے
से पहले इन पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि मुल्क के हालात सुधरे। और मैं सब हिंदू मुसलमानों को एक पैगाम दूंगा कि लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। मैं एक पैगाम देता हूं कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। और मैं ये भी पैगाम देता हूं कि अगर लड़ोगे तो हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और हुकूमत को एक पैगाम और दूंगा कि मुस्लिम प्रसलम में छेड़खानी न करें, यह हमारा संवैधानिक हक है, यह हमारा कानूनी हक है। हमारे मुल्क के संविधान ने बहुत प्यारे अंदाज में दलित, क्रिश्चियन, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सबको हक दिया है कि हर शख्स यहाँ पर अपने धर्म पर आजादी के साथ अमल कर सकता है। जो लोग मुस्लिम पर्सनल में छेड़खानी कर रहे हैं वो मुल्क की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, विकास के मुद्दे से हटा रहे हैं। और याद रखें, अगर शरीयत में दखल अंदाजी करोगे तो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमान ने हर चीज बर्दाश्त किया। गुजरात में तुमने औरतों के पेट को चीरा, बच्चों को तलवार की नोक पर उछाला, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। फैक्ट्रियों को आग लगाई, हमारे सामने हमारे बच्चों को काटा, मारा, जलाया, सब बर्दाश्त कर लिया। और आज मैं कह रहा हूं कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शरीयत में रत्ती बराबर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी याद रखें कि शरीयत ना कारून से बदली गई, ना हामान से बदली गई, ना शद्दाद से बदली गई, ना फिरौन से बदली गई। तो तुम तो 5 साल के पीएम हो, तुमसे बदली नहीं जा सकती। अल्लाह हाफिज। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद अल्ताफ, मुंसिफ टीवी के लिए फुर्सत से।